الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. حضرات محترم اور سامعین کرام، یہ مہینہ اسلامی مہینہ کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت برکتیں بے شمار ہے، جس کی گنتی سے وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو ان کی گناہوں کو معاف کر کر ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، الرجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں میں ایسی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، ان تمام انبیاء رسولوں میں اللہ کے نبی جس طرح فضیلت رکھتے ہیں، جس طرح اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح یہ شعبان المعظم کا مہینہ تمام مہینوں میں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں فضیلت رکھتی ہے، اتنی رکھتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات پر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان ان دونوں مہینوں کے درمیان ایک ایسا مہینہ رہا ہے، ان دونوں مہینوں کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو ہم لوگ شعبان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان اور رمضان ان دونوں مہینوں کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت، جس کی اہمیت، جس کے وقار اور جس کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں امت محمدیہ کے تمام اعمال
شعبان کے مہینہ اور رمضان کے مہینے آتے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینے کے اعتبار سے ان دونوں مہینے میں روزے کے اہتمام زیادہ کیا گیا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ شعبان کے مہینے آتے ہی آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے اسامہ یہ مہینہ بہت مبارک والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، اس مہینے میں بہت برکتیں ہوتی ہیں، یہ عبادت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اور اس مہینے کو میں اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میں اس لیے روزے کے اہتمام زیادہ کرتا ہوں کہ تاکہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس حال میں کیا جائے کہ وہ روزہ ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم اور رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ کے نبی روزہ بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا یہ عمل یہ بتاتا ہے، یعنی شعبان کے روزہ رکھنے یہ بتاتا ہے کہ رمضان مبارک کی استقبال ہے یا رمضان مبارک کے لیے تیاری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے معمول تھا، اللہ کے نبی اس کو ہمیشہ کرتے تھے، لیکن اپنے امتوں کے لیے ایک ارشاد فرمایا، وہ ارشاد یہ فرمایا، اللہ کے نبی اپنے امتوں سے کہہ کر گئے کہ جب شعبان کے 15 تاریخ گزر جائے تو پھر رات کے 15 تاریخ کو روزہ کے اہتمام نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ اگلا مہینہ رمضان ہے جس میں لوگوں کو روزہ فرض ہے، اگر تم پورے مہینہ روزہ رکھو گے جسم کمزور ہو جائے گا، پھر رمضان کے روزے کے اہتمام نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اللہ کے نبی نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب 15 شعبان آئے اس رات کے تہائی حصے میں جب کر اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو میں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار کا طلب کرنے والا جس کو میں شفا دوں، ہے کوئی مقروض جس کی قرض کو میں ختم کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اعلان فرماتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں جب کر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن 10 ایسے شخص ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 10 ایسے گناہگار بندے ہیں جس کو اس رات میں بھی مغفرت نہیں ملتی ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ 10 لوگ یہ ہیں، وہ ہیں یہ ہیں کہ جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا، کینہ رکھنے والا، ایک دوسرے شخص کے بارے میں سوچ کر دل میں گندگی رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تیسرا، ماں باپ کا نافرمان،
تو یہ 10 لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی شب برات کے رات میں بھی اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ شب برات یہ بجٹ کا مہینہ ہے، یہ فیصلے کا مہینہ ہے، یہ فیصلے کا دن ہوتا ہے شب برات۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال میں کس کی کب موت آئے گی، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کون کتنی عمر ہوگی، ان کی کتنی اولاد ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کتنی عزت ملے گی، کون ترقی پائے گا۔ یہ رات یہ مہینہ بجٹ والا مہینہ ہے، اس لیے تمام امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ یہ بہت مبارک والا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا